بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرا بأحسن ما كانوا يعملون۔ صدق اللہ۔ میرے محترم دوستو، میں ایک دعوت فکر دیتا ہوں، آئیے کچھ سوچ لے، اپنے آپ کو روک کر، اپنی سوچوں کو روک کر، اپنی فکروں کو روک کر اس موقع پر کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو روک کر یہ سوچ لے، کیا واقعی ہم مومن ہیں؟ کیا واقعی ہماری زندگیوں میں عمل صالحہ موجود ہے؟ کیا واقعی ہم نے اپنے آپ کو ایسا بنا لیا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فکر لے کر آئے تھے، جو دین لے کر آئے تھے، جو ایک انقلاب لے کر آئے تھے، کیا ہم نے اپنے طرز زندگی کو تبدیل کیا ہے؟ طرز معاشرت کو تبدیل کیا ہے؟ ہماری ملنا جلنا آیا اسلام کے مطابق ہے یا اس سے کسی غیر کے طریقے ہمیں ملتے ہیں؟ بڑے نازک سے سوالات ہیں۔ اللہ رب العزت نے دو ٹوک انداز میں فرمایا، تم حیات طیبہ چاہتے ہو، پاکیزہ زندگی، تم چاہتے ہو تمہارے اعمال کے عوض تمہیں ملے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ چاہتے ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً چاہتے ہو، تو پھر اپنے آپ کو بھی دیکھو۔ وَمَنْ يَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کیا یہ صفات ہم میں موجود ہیں؟ مرد عورت کی تمیز نہیں، دونوں میں جو بھی ہو۔ میں نے اشارتاً عرض کیا آج جمعے کے خطبے میں کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے حالات جو ذکر کیے، ان میں جو اللہ نے فرد جرائم، کیا کیا جرم تم نے کیے، نمبر 1 یہ، نمبر 2 یہ، نمبر 3۔ اسی سورۃ بقرہ کے چھٹا رکوع ختم ہونے کے بعد 7ویں کا آغاز ہو رہا ہے۔ 7ویں رکوع کی وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ والی آیت کو چھوڑ کر اس کی متصل آیت کو پڑھ لیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِخَيْرٍ۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو بہت سے نعمتوں سے نوازا۔ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ اللہ ذکر فرماتے ہیں، جب بنی اسرائیل فرعونی ظلم استبداد کی چکی میں پس رہے تھے، اللہ پاک نے اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے لیے رہبر بنا کر بھیجا، مقتدی بنا کر بھیجا، رہنما بنا کر بھیجا، اور کہا جو موسیٰ تم سے کہے علیہ السلام تم ویسا طرز زندگی اختیار کرو۔ قبطی فرعونیوں کو بہت سمجھایا، بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی، تو اللہ پاک نے کہا اے موسیٰ
قبطیوں کو چھوڑ دو، فرعونیوں کو چھوڑ دو، بنی اسرائیل کو لے کر آپ نکل جائیں۔ ایک طویل عرصہ بنی اسرائیل کو یعنی قبطیوں کو دعوت دی، بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ رب العزت نے کہا اے موسیٰ نکل جائیے بحر قلزم کی طرف، دریائے نیل نہیں، دریائے نیل تو پشت کی طرف آتا ہے، حکم شام کی طرف جانے کا تھا۔ شام اور مصر کے بیچ میں دریائے نیل نہیں آتا، بحر قلزم آتا ہے۔ فرما بحر قلزم کی طرف جائیے اور وہاں پہنچ کر میرا حکم کا انتظار کیجئے، لیکن بنی اسرائیل کو لے کر نکل جائیے۔ وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام آئے تھے تنے تنہا قید خانے سے، بچے ایک قیدی کی شکل میں، بچے کی شکل میں بازار مصر میں فروخت ہو گئے۔ اللہ کی شان دیکھیے، اللہ کی دین کا موسیٰ سے پوچھے حال کہ آگ لینے کو جائے اور پیمبری مل جائے۔ اللہ کے کام بڑے عجیب ہوتے ہیں، انسان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ یہاں بھی زندان سے اٹھا کر یوسف علیہ السلام کو مصر کے تخت پر بٹھا دیا۔ آپ کی دورس فیصلوں سے دور دور تک بہت بات پھیل گئی۔ آخر کار آپ کے بھائی بھی آ گئے، والدین بھی آ گئے۔ وہ جو 12 افراد آئے تھے، یعنی آپ سمیت 12 بھائی تھے، چونکہ والدین ساتھ تھے، آپ انہی کے اولاد تھے۔ اللہ پاک نے اس وقت جب بحیر قلزم کے پار جانے کا حکم دیا، اس وقت وہ 12 بھائیوں کی اولاد 5,70,000 کی تعداد میں ہو گئے تھے۔ 12 قبیلے تھے، یہ تعداد تھی 5,70,000 بھیڑ بکریوں کے علاوہ کا، سب کو لے کر نکل جائیے۔ نکل گئے، مختصراً یہ کہ بحر قلزم کو پار کر گئے۔ فرعون بما لاؤ لشکر کے اللہ نے بحر قلزم میں ڈبو دیا۔ جب کنارے پر چلے گئے، قوم نے کہا موسیٰ کہاں جانا ہے؟ کہ اللہ کا حکم ہے کہ شام کی طرف جانا ہے۔ اللہ نے فرمایا مصر تو ہے ہی تمہارا، شام بھی لے لو۔ قوم نے کہا وہاں تو ہمیں پتہ چلا کہ وہاں تو یہ عمالقہ کی حکومت ہے اور وہ تو بڑے قد و قامت کے مالک ہے، ان سے کیسے لیں گے؟ کہا تھوڑی سی لڑائی تو ہوگی۔ کہا نہیں، اذهب الى فرعون انت وربك فقاتلا ان ها هنا قاعدون۔ اے موسیٰ تم اور تمہارا خدا جائیے، لڑیں، ہم تو یہی بیٹھیں گے۔ کتنا بڑا جرم، کتنا بڑا جرم کہ اللہ کے نبی کو اس انداز میں جواب۔ اللہ نے مختصر فرمایا موسیٰ بس یہ وادی تیہ ان کے لیے ہوگا، وادی سرگردان یہی رہیں گے، بس آپ ان کے لیے کوئی سفارش مجھ سے نہ کیجیے۔ میرے محترم دوستو، 40 سال اس وادی تیہ میں سرگردان رہے۔ تیہ کی معنی سرگردان کے، سرگردان۔ صبح چلتے کہ چلو چلتے ہیں شام کی طرف، کسی گاؤں کی طرف نکل جائیں گے۔ پھر جب سورج غروب ہوتا ہے تو اس وقت کہتے بس اب یہاں ٹھیک ہے، صبح یہیں سے سفر شروع کریں گے۔ یہ کیا؟ یہ تو وہی جگہ ہے صبح ہم جہاں سے نکلے تھے۔ دنیا گول ہے، دنیا گول ہے، جہاں سے چلے تھے شام کو ادھر آ جاتے۔ پھر انہوں نے کہنا شروع کیا موسیٰ بہت ہو گئی۔ اللہ نے اس وادی تیہ میں ایسے معجزات دکھائے کہ قوم نے شکایت کی پانی کی، اللہ نے اس پتھر سے 12 چشمے جاری کر دیے، ہر قبیلے کا ایک چشمہ اپنی پانی بھرو۔ قوم نے کپڑوں کی شکایت کی، دھوئیں گے کیسے، ہمارے لیے کپڑوں کی ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ ان سے کہو کہ بس یہی جوڑا جو تم نے پہن رکھا ہے اس پہ میل کچیل بھی نہیں آئے گا، دونوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، تمہارے قد کے ساتھ یہ کپڑے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اتنی بڑی نعمت، 40 سال میں کپڑے دھونے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ چھوٹے بڑے کی جوڑا ایک اور سیا جائے اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ اللہ بے نیاز ہے۔ کہ موسیٰ روشنی
اللہ نے کہا ایک مینار شام کے وقت اللہ بیچ میں خیموں کی لگا دیتے، بغیر کسی تار کے، بغیر کسی مزید کمبوں کے، بغیر کسی مزید بلب کے، ٹیوب ویل کے، ہر خیمے میں روشنی پہنچ رہی تھی۔ نوابڈا کی جھنجھٹ، نہ بلوں کی جھنجھٹ، نہ ہائی وے کی کوئی پکار، روشنی مفت، پانی مفت، کپڑے مفت، کھانا پینا کا من و سلوا، ایک دن من ملے گا، ایک دن سلوا ملے گا، بٹیر کا تازہ گوشت، صبح سویرے فجر کے بعد بٹیر آئیں گے، تم اس کا شکار کر لینا، لیکن اس دن کے لیے جتنا چاہیے لے لینا، ضرورت ہو، باقی چھوڑ دینا، اگلے دن کے لیے نہیں رکھنا۔ اگلے دن جو ہے من آئے گا، یعنی وہ جو قدرتی زمین سے اگتے ہیں وہ بارشوں کی سیزن میں ایک نمونہ اللہ کبھی کبھی دکھا دیتے ہیں۔ آج کل جو کوئٹہ شہر میں بھی جگہ جگہ ہو جاتی ہے، لیکن اب آس پاس کے علاقے میں ہوتی ہے۔ قدرتی ایک ذائقہ دار بوٹی ہوتا ہے، یہ خود بخود اگاتا ہے، جہاں ہلکی بارش ہو وہاں زمین سے نکل آتا ہے، زبردست۔ جی کمبی بھی کہتے ہیں، اور اس کو مختلف نام ہے۔ یہ کالیا کرو، سبحان اللہ، بغیر محنت کی رزق میں، لیکن کل کے لیے نہیں رکھنا ہے، ایک دن کہا۔ اس سے پہلے کھانے میں بدبو نہیں لگتا تھا، ان لوگوں نے جب ذخیرہ اندوزی شروع کی تو کھانے میں بدبو شروع ہو گیا۔ اگر ایک مہینے بھی وہ کھانا پکا کر رکھا جاتا اس میں بدبو نہیں ہوتا تھا، اتنا صحیح کھانا۔ لیکن جب اللہ نے کہا مت کل کے لیے رکھو، کل کے لیے مت رکھو، وہ بنی اسرائیل پر کیسے ہو گئے؟ جو اللہ کو حکم ماننے والے ہو پھر بنی اسرائیلی کیسے ہو گئے؟ موسیٰ علیہ السلام کی پکار پہ کچھ بھی توجہ نہیں دی اور کل کے لیے رکھنا شروع کیا۔ اللہ نے اگلے دن اس میں بدبو پیدا کی، سوائے پھینکنے کے اور کوئی کام نہیں۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر، اے موسیٰ، حد ہو گئی، بس ہم تنگ آ گئے، بغیر محنت کے سب کچھ مل رہا ہے، تنگ آ گئے، ہمیں پیاز چاہیے، ہمیں لہسن چاہیے، ہمیں کیرا چاہیے۔ دالوں میں کس دال کا ذکر ہوا؟ ہمیں مسور کی دال۔ مسور کی دال میرے خیال یہ آرائیوں کو بہت پسند ہے، یہ کہ بنی اسرائیل کی قوم کی طرف سے تو نہیں۔ مسور کی دال چاہیے، ہمیں یہ چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، ارے اتنے عظیم چیزوں کو چھوڑ کر تم یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتے ہو؟ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، یہ خیر والی چیزوں کو چھوڑ کر تم وہ جو کمزور کمزور چیزیں تم وہ مانگتے ہو؟ کیسے لوگ؟ خیر بہرحال پھر آگے کیا ہوا بات بہت بڑھ جائے گی، بس اتنا جملہ میں نے لینا تھا، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ میرے محترم دوستو، یہ ایک جملہ کہیں ہم پہ فٹ تو نہیں آ رہا ہے؟ اللہ نے ہمیں لازوال زبردست قسم کی چیزیں دی ہیں، ہم اس اعلیٰ چیزوں کو چھوڑ کر کہیں ادنا کی طرف تو نہیں بھاگ رہے۔ یہ نمازیں اللہ کی اعلیٰ چیزیں ہیں، تجارت ادنا ہے، کہیں اس ادنا پہ اعلیٰ قربان تو نہیں ہو رہا ہے؟ یا آپ کے رسائل، یہ ڈائجسٹو فضول قسم کی، یہ عشق مجازی کے ذکر پر مشتمل یہ کتابیں، قرآن کو چھوڑ کر اس کی طرف بھاگنا، کہیں ہم اعلیٰ کو چھوڑ کر کہیں ہم اس کے مقابلے میں جو ادنا ہے کہیں اس کی طرف تو نہیں بھاگ رہے؟ قرآن کو چھوڑ کر خود ساختہ چیزوں کی طرف تو نہیں بھاگ رہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کامل انسان اس کائنات میں نہیں آیا، کامل مکمل۔ خود اللہ نے فرمایا میرے حبیب جیسا کامل انسان روئے زمین پر نہیں آیا۔ عوارف المعارف والوں نے لکھا ہے عقل کے 100 حصے کرو
99 حصے اللہ نے اکیلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہیں، ایک حصہ باقی تمام امت محمد میں تقسیم کر دیا۔ جس نبی کو اللہ نے عقل کے 99 حصے دیے ہیں، ایک حصہ ہم سب کو ملا ہے، وہ نبی کتنا باکمال ہوگا، وہ کتنا مکمل ہوگا، وہ کتنا کامل ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اپنی زندگی رکھی، آؤ دیکھو، اگر میری زندگی میں تم ایسی ویسی باتیں، ارے نبوت کی بات تو چھوڑ دو، جب نبوت ملا اعلان کیا صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کر، یا عبد مناف، یا بنو ہاشم، ایک ایک قبیلے کا نام لیا، آؤ دیکھو میں سب کے سامنے اپنی زندگی رکھتا ہوں، کیسے مجھے پایا، کم وجدتمونی حل صادقا و کاذبا، کیسے پایا، اس 40 سال میں مجھے سچا پایا کہ جھوٹا۔ ابو لہب نے جواب دیا، ابو لہب نے کہا فما وجدتمونی الا صدقا، اے اس مکے کے عظیم جوان، ہم نے آپ کی زندگی میں سوائے سچائی کے کچھ نہیں دیکھا، سوائے امانت داری کے ہم نے کچھ نہیں دیکھا۔ فرمایا اگر میں کہوں جبل ابو قبیس پہاڑی کے پیچھے دشمن ہے، تم پہ حملہ اور چاہتے مان لو گے؟ کہتے ہمت تو کسی کی نہیں ہم پر حملہ کرے، آپ کہتے ہیں تو مان لیں گے، اس لیے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ فرمایا پھر جان لو کہ میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں، ایک بہت بڑے پیغام کے ساتھ آیا ہوں، بہت بڑے۔ میں نے اگر کسی بندے پہ 40 سال میں جھوٹ نہیں باندھا تو میں کیوں اللہ پر جھوٹ باندھوں، سچا پیغام لے کر آیا۔ اسی بدبخت نے کہا تھا تبت الہذا دعوتنا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، میری زبان ساتھ نہیں دے رہا ہے، ہلاک ہو جاؤ، ہم اس لیے بلائے۔ پھر بات بدل گئی، ایک پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، ایک زندگی رکھ دی۔ میرے محترم دوست، سوچنے کی بات یہ ہے، خدایا رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، اس کے لیے تیاری کرو، جو اعلیٰ چیز ہے اس کو اپناؤ، ادنا کو چھوڑو۔ اعلیٰ چیزیں نمازیں ہیں، روزہ ہے، قرآن کی تلاوتیں ہیں، اللہ کے احکامات پر چلنا ہے، یہ سب کے سب اعلیٰ چیزیں ہیں۔ ہمارے دل میں یہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر ہمارے محبوب اور کوئی نہیں ہے۔ آج کسی نے جوان سے پوچھو کیا جملہ ہے کہ بھئی تم کیا بننا چاہتے ہو، کوئی کسی ایکٹر کا نام لے گا، کوئی کسی کھلاڑی کا نام لے گا، کوئی کسی گلوکار کا نام لے گا، کوئی ایک فاحشہ کا نام لے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کو علم نہیں۔ اصل تو وہ ذات ہے جو اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا لاڈلا ہے۔ ہم سب کے لیے اگر کوئی آئیڈیل شخصیت ہے، خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم، خصوصاً کہ صحابہ اکرام آئیڈیل ہے، ایک صحابی آئیڈیل ہے۔ یہ خود ساختہ چیزیں ہماری آئیڈیل نہیں ہیں، ہماری بچوں کی آئیڈیل نہیں ہے، ہماری جوانوں کی آئیڈیل نہیں ہے۔ یہ تو بدبودار مجسمے ہیں، یہ تو غلاظت سے بھرے ہوئے مجسمے ہیں۔ خدا را اللہ کے حبیب کو پہچانو، اس کا مقام پہچانو، اصحاب رسول کو پہچانو۔ میرے محترم دوستو، جو خیر ہے اس کو پہچانو، ادنا پر خیر کو ادنا پر ترجیح دو، ادنا کو خیر پر ترجیح نہ دو۔ صبح سویرے اٹھو، سورہ یاسین کا آغاز کرو۔ فرمایا جو سورہ یاسین سے اپنے دن کا آغاز کرے گا، اللہ پورے دن کے کام کو آسان فرما دے گا۔ صبح اٹھ کر پریشانی ہے، رزق کی پریشانی ہے، تمام پریشانی، سورہ یاسین پڑھ کر تو نکلا کرو، پھر دیکھو اللہ آسانی فرماتے ہیں کہ نہیں فرماتے۔ دنیا کی محنت اپنی جگہ، اللہ سے مدد مانگنا اپنی جگہ۔ اللہ رب العزت صحیح معنوں میں ہمیں تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام حضرات مل کر میرے ساتھ سب سے پہلے ضرور شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ سورۃ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔
سورۃ اخلاص قل واللہ 3 مرتبہ پڑھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قل هو اللہ احد. سورۃ علم نشرح 1 مرتبہ پڑھ لیجیے. بسم اللہ شرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا ان مع العسر یسرا. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک اللهم صل على محمد وعلى آله. اللهم يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات. اللهم يا كافي المهمات يا كافي. اللهم يا دافع البليات يا دافع البليات. اللهم يا شافي الأمراض. اللهم يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات. اللهم يا رفيع الدرجات يا رفيع. اللهم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل. والله ذو فضل على المؤمنين والله ذو فضل. اللهم صل. انا لله وانا اليه. اللهم صل. کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کیجیے. زبان سے کچھ نہ کہے. اپنے دل میں تصور جما لیجیے. آپ کے یہ دل دھڑک رہا ہے, یہ دھڑکن کر رہا ہے. اللہ 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 کی سزائے دل کے اندر سے آ رہی. آپ کی توجہ دل کی طرف ہو, دل کی توجہ اللہ کی طرف. سبحان اللہ. ذکر خفی میں اہم ترین. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده. الحمد لله. اللهم صل على سيدنا الہ العالمین. ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما. مولا صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ جان بوجھ کر کیے ہوں انجانے میں ہوئے مولا معاف فرما. الہ العالمین اپنی محبت کا ذرا نصیب فرما. اپنی محبین کی محبت نصیب فرما. یا اللہ ان اعمال کی محبت نصیب فرما جو ہمیں تیرے قریب کر دے. یا اللہ ہم اپنے عجز کا اقرار کرتے ہیں. یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں, نہیں تھے ضعیف. یا اللہ اپنے قوم بنی اسرائیل کے حالات ذکر کیے, اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھتے مولا تو رحم فرما. یا اللہ ہمیں بنی اسرائیل کے نقش قدم پہ نہ چلا. یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلا, اصحاب رسول کے نقش قدم پہ چلا. یا اللہ تابعین کے نقش قدم پہ چلا. یا اللہ تبع تابعین کے نقش قدم پہ چلا. یا اللہ اپنے نیک بندوں کے نقش قدم پہ چلا. مولا ہم جیسے پر بندے تو تیرے ہیں. مولا تیرے در چھوڑے تو جائے کہاں, تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں تو ہم سے راضی ہو جا. الہ العالمین ہم سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما. ہم سب کی مشکلات آسان فرما. مولا ہماری مشکلات حاجتیں کیا ہے تجھ سے بہتر اور کون جانتا ہے. مولا رزق کی تنگیوں کو دور فرما. الہ العالمین عافیت اور خیر نصیب فرما. تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجلہ نصیب فرما. تمام مرحومین کی مغفرت فرما. یا اللہ اس ملک کو قائم و دائم فرما. یا اللہ جو اس ملک کو برباد کرنا چاہتے تو ان کو ہدایت دے, نہیں تو ان کو ملیامٹ کر دے. یا اللہ تمام عالم اسلام کی حفاظت فرما. ملت کفر کے عزائم سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کے مکر و فریب سے ہم سب کی حفاظت فرما. الہ العالمین تمام بے اولاد کو اولاد نصیب فرما. یا اللہ جتنے اولاد والے ہیں ان کے اولاد کو نیک صالح بنا دے. یا اللہ جو نوجوان شادی کی عمر کو پہنچ گئے ہیں
ہماری بیٹیاں بہنیں یا اللہ سب کو مناسب حال بہترین عظیم رشتے نصیب فرما، اور یا اللہ جن کی شادیاں ہو گئے ہیں ان کو عافیت والی زندگیاں نصیب فرما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ صلی اللہ تعالی جزاکم اللہ۔